نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہونا شروع ہوئی۔ شروع کے اندر ہی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شروع زمانہ سے یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی اور چلتے چلتے آخر تک جو ہے وہ نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو اس صورت پاک کے اندر ہے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 90 دن پہلے نازل ہوئی۔ تو 90 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو آخری جو آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اور اس صورت کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر آیت اترتی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 80,000 فرشتے جو ہے وہ اس صورت کو لے کر اور ہر آیت کو لے کر اترتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو لینا، اس کو پڑھنا یہ برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ حسرت ہے، اور اس کے اندر باطل چیزوں کا، باطل لوگوں کا توڑ ہے۔ تو باطل لوگوں سے مراد جادوگر ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر جنات اور شیاطین داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس سورت کی 10 آیات جو ہے وہ رات کو گھر کے اندر پڑھ لے، کہ پہلی 4 آیات ہم المفلحون تک، اور جو ہے سورت آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ والی 3 آیات، اور پھر 3 آیات جو ہیں وہ آخر والی، تو یہ 10 آیات جو آدمی رات کو اپنے گھر کے اندر پڑھ لے تو اس رات نہ تو گھر کے اندر شیطان داخل ہوگا، نہ جنات داخل ہوں گے، اور نہ ہی اس کے اہل و عیال کے اندر کوئی رنج، کوئی غم، کوئی بیماری آئے گی۔ اور فرمایا کہ تو اس صورت کو شروع میں فرمایا کہ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات، ان کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور راز کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے معنی بتلائے ہیں، اور امت کو اس کے معنی بتلانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو امت کے اندر کوئی بھی الف لام میم یا الف لام میم صاد یا قاف، اس طرح کے جو حروف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی نے کوئی بیان بھی کیے ہیں تو وہ محض جو ہے وہ تسہیل کے لیے اور آسانی کے لیے بیان کیے ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں، وگرنہ وہ اس کی حقیقی مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے ان حروف کے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ ہی ان سے اپنی مراد کو جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو باقی اس کا مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے چیلنج اور تحدی کرنا مقصود ہے کہ اس وقت کے جو عرب تھے وہ فصحاء بلغاء تھے، اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے کہ ہماری زبان اور ہمارا طرز انداز وہ سب سے جو ہے عجیب اور بالا تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کرنے کے لیے یہ حروف صورتوں کے شروع میں نازل کر دیے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سب سے بلیغ اور فصیح کہتے ہو کہ ہم جو ہے عرب دانی کے ماہر ہیں، لیکن تمہاری عاجزی کا یہ عالم ہے کہ تم ایسے حروف بھی ہیں عربی کے اندر جن کے معنی تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو کے اندر جو ہے یہ کا الفاظ ہے یہ، یا دور کے اندر کے لیے وہ بولا جاتا ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو ایسے عربی کے اندر ذالک لفظ بھی یہ اس میں اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے، دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو قریب ہے، تو اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا گیا، ایسا اس میں اشارہ بیان کیا گیا جو دور کے لیے ہے، تو مقصود اس سے قرآن پاک کی عظمت شان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور پھر اس سے اشارہ جو ہے یہ پیچھے صورت کے اندر جو ہدایت طلب کی گئی تھی، ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو اس ہدایت کی دعا کا جو مقصود ہے اور اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ اسی کتاب کے اندر ہے، جو آگے کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس کے اندر وہ ہدایت پنہا ہے جو ہدایت مانگی گئی ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر، اس قرآن پاک کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شک و شبہ 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو اس کلام کے اندر کوئی غلطی ہو، اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو، اس کی وجہ سے شک و شبہ آ جائے،
یا یہ ہے کہ سننے والے کے فہم کے اندر، سمجھنے والے کے فہم کے اندر کجی ہو، اس کی وجہ سے وہ کلام محل شک بن جائے، تو ظاہر ہے پہلی بات تو نہیں ہے کہ کلام کے اندر، قرآن کے اندر کوئی غلطی ہو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو ضرور اگر کسی کو شک و شبہ پیش آتا ہے تو اس کے اپنے فہم کے اندر کجی ہوگی، اپنی سمجھ کے اندر کجی ہوگی، اس وجہ سے اس کو شک و شبہ لگا ہے، وگرنہ حقیقت میں اس کلام کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن پاک جو ہے تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں متقی لوگوں کا خاص ذکر فرمایا، اس لیے کہ یا تو ہدایت سے مراد ہدایت خاصہ ہے۔ پیچھے اس دن جو ہے وہ ہدایت کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی تھیں، تو ایک ہدایت کی خاص قسم جو ہے جس کو توفیق کہتے ہیں، تو ظاہر ہے توفیق جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو متقی ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہی نماز کے لیے آئیں گے، وہی نیکی پر جو ہے نا آئیں گے، وہی گناہ سے بچیں گے، تو اس لیے یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ہدایت تو عام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے تھا، لیکن اس سے نفع وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تو اس قرآن پاک سے نفع اور جو ہے وہ فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ باقی متقی کون لوگ ہیں، اس کی صفات جو ہے وہ آگے بیان کی جائیں گی کہ متقی لوگوں کی کون کون سی صفات ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو آگے وہ صفات آئیں گی، ہمیں بھی وہ صفات بنانے کی توفیق